دا پرل اسٹوری چیپٹر 1 باب نمبر 1 کینو اندھیرے کے دن میں جاگ اٹھا۔ ستارے ابھی تک چمک رہے تھے اور آسمان پر مشرق میں زرد روشنی دن کے آغاز کی خبر دے رہی تھی۔ گھروں کے پالتو مور کچھ دیر سے اذانیں دے رہے تھے اور جلدی بیدار ہونے والے خنزیر درختوں کی ٹوٹی ہوئی شاخوں اور زمین پر پڑے ہوئے لکڑی کے ٹکڑوں کو مسلسل الٹ پلٹ رہے تھے تاکہ رات کے باقی ماندہ کھانے سے کوئی چیز مل سکے۔ جھونپڑیوں کے باہر ٹونا کی جون میں چھوٹے پرندوں کے غول چہچہا رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ پروں کو پڑپڑاتے جاتے تھے۔ کینو کی آنکھ کھلی اور اس نے روشنی کی مربع کو دیکھا جو دراصل جھونپڑی کا دروازہ تھا، اور پھر اس نے لٹکنے والے جھولے پر نظر ڈالی جس میں کویوٹیٹو سوتا تھا۔ پھر آخر میں اس نے اپنی بیوی وانا کو دیکھا جو اس کے قریب ہی چٹائی لیٹی تھی۔ اس کا نیلے رنگ کا شال اس کے ناک، چھاتی اور کمر کے پچھلے حصے کو ڈھانپ رہا تھا۔ وانا کی آنکھیں کھلی تھیں۔ کینو نے کبھی بھی اپنی بیداری پر بن نہ پایا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھیں چھوٹے چھوٹے تاروں کا عکس معلوم ہوتی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی جیسا کہ وہ ہمیشہ اسے بیدار ہوتے ہی دیکھنے کی عادی تھی۔ کینو کو سمندر کے کنارے موجوں کے ٹکرانے کی آواز سنائی دی۔ شاید وہ اکیلا ہی اس موسیقی سے مدہوش ہو جاتا تھا، یا شاید وہاں کے تمام باشندے اس موسیقی سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ وہ اسے بھی معلوم ہوئی۔ کینو نے آنکھیں بند کر لی تاکہ وہ ان کی موسیقی سے لطف اندوز ہو سکے۔ اس کے خاندان کے افراد بڑے موسیقار تھے، اس لیے جو بھی بات وہ دیکھتے، سوچتے، کرتے یا سنتے وہ ایک گیت میں ڈل جاتی۔ یہ پرانے وقتوں کی بات تھی۔ وہ گیت اب بھی باقی تھے، کینو کو یاد تھے، لیکن ان میں نئے گیتوں کا اضافہ نہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ذاتی گیت باقی نہ تھے۔ کینو کے ذہن میں اب بھی ایک صاف اور مدھم گیت تھا، اور اگر وہ اس کا اظہار کر سکتا تو اسے خاندانی گیت کے نام سے پکارتا۔ اس نے مرطوب بدبودار ہوا سے بچنے کے لیے کمبل سے اپنی ناک کو ڈھانپ لیا۔ اس کی آنکھیں جھپکی جب اس نے پہلو میں سرسراہٹ سنی۔ یہ وانا تھی جو آواز پیدا کیے بغیر اٹھی تھی۔ وہ ننگے کردرے پاؤں سے چلتی ہوئی جھولے سے لپکی جہاں کویوٹیٹو سو رہا تھا۔ وہ تکی اور چند تشبیہ آمیز الفاظ کہے۔ کویوٹیٹو نے کچھ دیر کے لیے اوپر دیکھا، پھر آنکھیں بند کی اور سو گیا۔ وانا آگ کے چولہے کے پاس گئی اور ایک کوئلے سے راکھ پونکی مار کر جلایا، پھر چند لکڑیاں توڑی اور چنگاری ڈال دی۔ اب کینو بھی اٹھ بیٹھا اور اس نے کمبل سے اپنا سر، ناک اور شانے ڈھانپ لیے۔ اس نے سینڈل پہنے اور جھونپڑی سے باہر نکل آیا تاکہ پھونکنے کا منظر دیکھ سکے۔ باہر کھلی فضا میں وہ آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور کمبل سے اپنے گھٹنوں کو ڈھانپ لیا۔ اس نے سمندر سے اٹھنے والے بادلوں کے ٹکڑوں کو اونچی ہوا میں شعلوں کی طرح دیکھا۔ ایک بکری اس کے قریب آ کر اسے سونگھنے لگی اور اس کو اپنی سرد اور زرد آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ جھونپڑی میں کینو کی پشت پر وانا کی جلائی آگ بھڑک اٹھی جس کی شعاعیں جھونپڑی کے دراڑوں سے نیزوں کی طرح باہر آ رہی تھی، اور ایک متحرک روشن مربع دروازہ سے باہر دکھائی دیتا تھا۔ آخری پروانہ اندر آیا تو وہاں آگ جل رہی تھی۔ کینو کو پشت سے خاندانی گیت کی آواز سنائی دی۔ یہ گیت چکی کی آواز سے پیدا ہو رہے تھے جس پر وانا ناشتے کی روٹی کے پکانے کے لیے آٹا پیس رہی تھی۔ اب صبح کی روشنی تیزی سے پھیلنے لگی تھی، ایک سفیدی روشنی چمک اور پھر آگ کا دھماکہ۔ جون ہی سمندر کی گہرائیوں سے سورج کا گولا نمودار ہوا۔ کینو نے تیز روشنی سے بچنے کے لیے اپنی آنکھیں جھکا لیں۔ وہ جھونپڑی کے اندر روٹیاں پکنے کی آواز سن رہا تھا اور اسے توے پر پکتی روٹیوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ چیونٹیاں زمین پر اپنی کام میں مصروف تھیں۔ ان میں بڑی بڑی تو سیاہ رنگ کی تھیں، ان کے بدن چمکتے تھے، اور چھوٹی مٹیالی رنگ کی بہت تیز نظر آتی تھی۔
کینو انہیں دیکھ کر خدا کو یاد کر رہا تھا کہ ایک بھورے رنگ کی چھوٹی چیونٹی بڑی بےتابی سے ریت کے ایک پنڈے سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی جو اسے پکڑنے کے لیے بڑی شکاری چیونٹی نے کھودا تھا۔ ایک دبلا کمزور کتا قریب آیا اور جب اسے کینو کے پچکارا تو اس نے دم کو بل دے کر اپنے پاؤں کے گرد لپیٹا اور ڈیر کے اوپر ٹوڑی رکھ کر بیٹھ گیا۔ یہ کتا سیاہ رنگ کا تھا اور اس کے بونوں پر سنہری دھبے تھے۔ یہ صبح بھی عام صبح کی طرح تھی لیکن مکمل صبح معلوم ہوتی تھی۔ کینو نے رسیوں کی چرچراہٹ سنی۔ جب وانا نے کویوٹیٹو کو جھولے سے اٹھایا، اس کا منہ دھویا اور اپنے شال کا حلقہ بنا کر اس میں ڈال لیا تاکہ وہ اس کے چادی کے قریب رہے۔ کینو یہ سب کچھ بغیر دیکھے دیکھ رہا تھا۔ وانا نے مدھم سروں میں ایک قدیم گانا گایا جس میں صرف 3 اتار چڑھاؤ تھے لیکن اس میں وقفوں کے باوجود تسلسل رہتا تھا۔ کبھی کبھی اس کے لیے اتنی درد بھری ہو جاتی کہ گلے میں رک جاتی۔ یہ کہنا بجا ہے کہ اس میں زندگی کی حرارت کوٹ کوٹ کر بھری تھی، گویا کہ یہ سب کچھ تھا۔ جھاڑیوں کی باڑ کی دوسری طرف بھی جھونپڑیاں تھیں، ان میں سے بھی دھواں اٹھ رہا تھا، وہاں سے بھی ناشتہ کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن وہ اور گیت تھے۔ ان کے سور بھی دوسرے تھے اور ان کی بیویاں بھی وانا سے مختلف تھی۔ کینو نوجوان اور مضبوط جسم کا مالک تھا، اس کی بھوری پیشانی پر سیاہ بال رہا رہے تھے، ان کی آنکھیں چمکیلی، تیز اور گرم جوشی سے پُر تھیں، لیکن مونچھیں چادری اور کدری تھی۔ اس نے کمبل ناک سے ہٹایا کیونکہ تاریک اور زہریلی ہوا ختم ہو چکی تھی اور سورج کی زرد روشنی جھونپڑی پر پڑ رہی تھی۔ باڑ کے ساتھ ہی 2 پالتو مرغ سر جھکائے مہوپیکار تھے، ان کے بازو اٹھے ہوئے تھے اور گردن کے بال کڑے تھے۔ یہ لڑائی بے مزہ تھی، وہ دونوں لڑنے والے مرغ نہ تھے۔ کینو کچھ دیر انہیں دیکھتا رہا، پھر اس کی نظریں اوپر اگنے والی پختاؤں پر جم گئی جو پہاڑوں کی طرف اڑتی جا رہی تھی۔ اب سارے لوگ جاگ اٹھے تھے اور کینو بھی اٹھ کر اپنی جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ جون ہی وہ اندر داخل ہوا، وانا چولہے کی دھکتی ہوئی آگ کے قریب سے اٹھی۔ اس نے کویوٹیٹو کو دوبارہ جھولے میں ڈال دیا، پھر اس نے بالوں میں کنگھی کی۔ اس نے بالوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ان کے سروں کو سبز ربن سے باندھ لیا۔ کینو چولہے کے قریب آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا، پھر وہ گرم روٹی کو شوربے میں تر کر کے کھانے لگا۔ پھر اس نے ذرا سی شراب پی اور اس کا ناشتہ مکمل ہو گیا۔ دعوتوں کے علاوہ یہی وہ ناشتہ تھا جو ہر روز کرنے کا عادی تھا۔ وہ ناقابل فراموش ناشتہ تھا جو اس نے باورچی کی دعوت میں کھایا تھا اور جس کی وجہ سے وہ موت سے بال بال بچا تھا۔ جب کینو نے ناشتہ ختم کیا تو وانا آگ کے پاس واپس آئی اور اس نے ناشتہ کیا۔ انہوں نے صرف ایک بار بات کی، لیکن جب عادت ہو جائے تو بات کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ کینو نے اطمینان کا سانس لیا اور یہی ان کی گفتگو تھی۔ سورج جھونپڑی کو گرم کر رہا تھا اور اس کی شعاعیں دیواروں کے سوراخوں سے اندر داخل ہو رہی تھی اور دھوپ کی ایک شعاع جھولے اور اس کی رسیوں پر پڑ رہی تھی جس میں کویوٹیٹو لیٹا ہوا تھا۔ ایک معمولی سی حرکت نے انہیں جھولے کی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ کینو اور وانا اپنی اپنی جگہ پر ساکت ہو گئے تھے۔ ایک بچھو آہستہ آہستہ رسی اتار رہا تھا جس پر جھولا لٹکا ہوا تھا۔ اس کی ڈنگ مارنے والی دم پیچھے سیدھی کڑی تھی، لیکن وہ پلک جھپکنے میں اسے اوپر لے جا سکتا تھا۔ کینو کی سانس اس کے نتنوں میں رک کر سیٹیاں بجانے لگی اور اس نے منہ کھولا تاکہ سانس لے سکے۔ پھر اس کے جسم کا سکتہ بھی ختم ہو گیا اور اس کے چونکا دینے والی نظر بھی عام حالت میں آ گئی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک نیا گیت ابھرا، برائی کا گیت، دشمن کی موسیقی، خاندان کے دشمن کی وحشیانہ پراسرار اور خطرناک راگ، اور اس کے نیچے خاندانی گیت غمناک سروں میں نغمہ سرا ہونے لگا۔ بچھو آہستہ آہستہ رسی پر چلتا ہوا جھولے کی طرف بڑھنے لگا۔ وانا منہ میں ایک پرانی منتر پڑھنے لگی جو ایسے مصیبت کے وقت حفاظت کا کام دیتا تھا۔
اور اس کے علاوہ اپنے دانتوں کو بینچتے ہوئے وہ میری مدد کرو بڑبڑا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بے آواز قدم اٹھاتا ہوا کمرے میں آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھ آگے کی طرف تھے، ہتھیلیاں نیچے کی طرف، اور نظر بچو پر جمی تھی۔ کویوٹیٹو نیچے جولی میں لیٹا ہوا مسکرا رہا تھا اور اس کے ہاتھ بچو کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کینو کو اپنے قریب محسوس کر کے بچو کو خطرے کا احساس ہوا۔ وہ ٹھہر گیا اور اس کی دم ایک جھٹکے سے اوپر اٹھی اور اس کی دم کے سرے پر ڈنگ چمکنے لگا۔ کینو بالکل ساکت کھڑا تھا۔ اسے وانا کی مدھم آواز میں پرانا منتر سنائی دے رہا تھا اور ساتھ ساتھ وہ دشمن کی موسیقی بھی سن رہا تھا۔ جب تک بچو نہ ہلے وہ حرکت نہیں کر سکتا اور وہ اپنے موت کو قریب آتے دیکھ رہا تھا۔ کینو کا ہاتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھا، بچو کی دم جھٹکے سے اوپر اٹھی۔ اس لمحے مسکراتے ہوئے کویوٹیٹو نے رسی کو کھینچا اور بچو نیچے گرا۔ کینو نے اسے پکڑنے کے لیے تیزی سے ہاتھ بڑھایا لیکن وہ اس کے انگلیوں کے پہنچنے سے پہلے کویوٹیٹو کے کاندھے پر گرا اور گرتے ہی اسے کاٹا۔ کینو نے انتہائی غصے سے اسے انگلیوں میں پکڑا اور اپنے ہاتھوں میں مصل ڈالا۔ اس نے اسے فرش پر پھینکا اور فرش کے مٹی میں چھپا دیا اور کویوٹیٹو جھولے میں پڑا درد سے چیخ رہا تھا، لیکن کینو نے دشمن کو مکوں سے اتنا مارا کہ وہ مٹی میں ایک گیلا دھبا نظر آنے لگا۔ اس کے دانت باہر نکلے ہوئے تھے، وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا اور دشمن کا گیت اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ وانا نے بچے کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ڈنگ کی جگہ کے گرد سرخی پھیلنے لگی ہے۔ اس نے ڈنگ کی جگہ پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور زور زور سے زہر چوسنے لگی۔ وہ زہر چوستی اور تھوکتی تھی جبکہ کویوٹیٹو روتا جاتا تھا۔ کینو دیوانگی سے چکر کاٹ رہا تھا، وہ بے بس تھا اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بچے کی چیخیں سن کر ہمسائے اپنی اپنی جھونپڑیوں سے نکل کر جمع ہونے لگے۔ کینو کا بھائی جان ٹامس، اس کی بیوی ایپولونیا اور ان کے 4 بچے دروازے میں جمع ہو گئے اور اندر آنے کا راستہ روک دیا۔ ان کے پیچھے کھڑے دوسرے لوگ اندر دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک چھوٹا لڑکا دوسروں کی ٹانگوں کے درمیان سے رینگتا ہوا دیکھنے کے لیے اندر آ گیا۔ جو لوگ آگے کھڑے تھے انہوں نے دوسروں کو بتایا کہ بچو نے بچے کو کاٹ لیا ہے۔ وانا نے چند لمحوں کے لیے زہر چوسنا بند کر دیا۔ ڈنگ کا سوراخ قدرے بڑا ہو گیا تھا اور اس کے کنارے چوسنے سے سفید ہو گئے تھے، لیکن سرخ سوجن ہر طرف پھیلتی جا رہی تھی اور وہ ایک گومڑ بن گیا تھا۔ تمام لوگ بچو کی بابت جانتے تھے۔ بڑا آدمی بچو کے زہر سے بیمار ہو سکتا تھا لیکن بچہ زہر سے آسانی سے مر سکتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ پہلے سوجن ہوگی، پھر بخار، پھر گلا بند ہوگا اور اس کے بعد پیٹ میں انٹن ہوگی اور پھر ممکن ہے کہ کویوٹیٹو مر جائے اگر زہر زیادہ داخل ہو گیا ہو۔ لیکن ڈنگ کی تکلیف اب کم ہوتی جا رہی تھی۔ کویوٹیٹو کی چیخیں کراہنے میں بدل چکی تھی۔ کینو اپنی نازک اور صابر بیوی کی قوت برداشت پر حیران ہوتا تھا۔ وہ فرمان بردار، مؤدب، حشاش بشاش اور صابر عورت جسمانی درد کو بغیر اف کیے برداشت کر لیتی تھی۔ وہ بھوک اور تھکان کا مقابلہ کینو سے بھی بڑھ کر سکتی تھی۔ وہ زندگی کی چھوٹی سی کشتی میں ایک مضبوط انسان کی طرح تھی۔ اب اس نے ایک حیران کن کام کیا۔ اس نے کہا، ڈاکٹر، جاؤ ڈاکٹر کو بلاؤ۔ یہ لفظ ہمسایوں میں آگ کی طرح پھیل گیا، جو بڑی تعداد میں جھاڑیوں کی باڑ کے پاس چھوٹی میدان میں کھڑے تھے۔ وہ آپس میں کہنے لگے، وانا کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کو بلانا ایک عجیب اور قابل قدر بات تھی۔ ڈاکٹر کبھی ان جھونپڑیوں میں نہیں آیا۔ وہ وہاں کیوں آئے جب اسے امیر لوگوں کے ہاں جانے سے بہت کچھ ملتا تھا، جو قصبے کے پختہ مکانوں میں رہتے تھے؟ صحن میں کھڑے لوگوں نے کہا، وہ نہیں آئے گا۔ دروازے میں کھڑے لوگوں نے کہا، وہ نہیں آئے گا، اور کینو کے دل میں یہ خیال پختہ ہو گیا، ڈاکٹر نہیں آئے گا۔ کینو وانا کو بتایا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگی اور اس کی آنکھیں اتنے سر تھی جیسے کسی شیرنی کی ہو۔ یہ وانا کا پہلا بچہ تھا اور وہ وانا کے لیے سب کچھ تھا۔ کینو نے اس کا پختہ ارادہ بانپ لیا اور خاندانی موسیقی اس کے کانوں میں چبھنے والے انداز میں گونجنے لگی۔ ہم اس کے پاس جائیں گے، وانا بولی اور ساتھ ہی اس نے ہاتھ سے گہری نیلے رنگ کا شال سر پر درست کیا۔
ایک کونے کی جولی بنائی جس میں بچے کو ڈالا اور دوسرے کونے سے دھوپ سے بچانے کے لیے اس پر سایہ کیا۔ دروازے پر کھڑے لوگوں نے دوسروں کو پیچھے ہٹایا تاکہ وہ گزر سکے۔ کینو اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ گیٹ سے نکل کر پرانے راستے پر چل دیے اور ہمسائے ان کے پیچھے چلنے لگے۔ اس واقعے میں سب ہمسائے شامل تھے۔ یہ جلوس بڑی تیزی سے قدم اٹھاتا قصبے کے وسط میں پہنچا۔ سب سے آگے کینو اور وانا، ان کے پیچھے جان ٹامس اور ایپولونیا جس کا موٹا پیٹ تیز چلنے سے ادھر ادھر ہچکولے کھا رہا تھا۔ ان کے بعد ہمسائے تھے جو بچوں کے غول میں آ رہے تھے اور زرد سورج ان کے سایوں کو سامنے کی طرف پھینک رہا تھا جن پر وہ قدم رکھتے جاتے۔ وہ اس جگہ پہنچے جہاں جھونپڑیاں ختم ہو جاتی تھیں اور شہر کے پتھر اور چونے سے بنے ہوئے مکان شروع ہوتے تھے۔ وہ شہر جس کی بیرونی دیواریں سخت اور اندر باغات ٹھنڈے اور سرد تھے، جہاں تھوڑا تھوڑا پانی گرتا اور سرخ اور سفید اینٹوں کی دیواروں کو سرسبز بیلیں ڈھانپ رہے تھے۔ انہوں نے پوشیدہ باغوں میں محبوس پرندوں کے نغمے اور فرش کے گرم پتھروں پر پانی گرنے کی موسیقی سنی۔ یہ جلوس چکا چوند کرنے والی پلازا سے گزرا اور گرجے کے سامنے آ گیا۔ اب لوگوں کی تعداد بڑھ گئی تھی۔ جلوس کے ساتھ چلنے والے نئے راہ گیروں کو بتایا جاتا کہ کس طرح بچے کو بچھو نے کاٹا اور کس طرح ماں اور باپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے ہیں۔ نئے آنے والوں میں خاص طور پر فقیر جو گرجا کے سامنے رہتے تھے مالی تجزیہ میں خاص مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے وانا کے پرانے نیلے رنگ کے اسکرٹ کو دیکھا جو پھٹا ہوا تھا۔ اس کے بالوں میں بندھے ہوئے سبز ربن کی قیمت کا اندازہ لگایا۔ کینو کا کمبل اور کپڑے 1000 بار دھوئے جا چکے تھے۔ پھر انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ غریب لوگ ہیں اور یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کھیل کا انجام کیا ہوتا ہے ساتھ چلنے لگے۔ گرجے کے باہر کے 4 فقیر قصبے کے عام حالات سے باخبر تھے۔ وہ نوجوان عورتوں کو چہروں سے اندازہ لگانے کے ماہر تھے جو اعترافی گناہ کے لیے گرجا میں آئی اور پھر جب وہ باہر گئی تو انہیں ان سے سرزد ہونے والے گناہ کا اندازہ ہو جاتا تھا۔ وہ ہر چھوٹے شرمناک واقعہ اور بڑے بڑے جرم سے واقف تھے۔ وہ گرجا کے سائے میں چوکیداروں کی طرح سوتے جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ کوئی بھی شخص جو گرجے میں سکون قلب حاصل کرنے آتا ان کی نظر سے بچ کر نہ جا سکتا تھا۔ وہ ڈاکٹر کو بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ اس کی جہالت، ظلم، لالچ، گناہ اور روپیہ بٹورنے کی عادت سے خوب واقف تھے۔ وہ اس کے ڈنگے آپریشن بھی جانتے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ چند تانبے کے سکے وہ کبھی کبھی خیرات میں دیتا ہے۔ انہوں نے ان لاشوں کو بھی دیکھا تھا جو ڈاکٹر کی وجہ سے گرجا میں جایا کرتی تھی۔ چونکہ نماز اور دعا جلدی ختم ہو گئی اور کام کی رفتار بھی سست ہو چکی تھی، وہ بھی جلوس کے پیچھے چلنے لگے۔ یہ لوگ مسلسل تحقیقات کرتے تاکہ اپنے ساتھیوں کی حقیقت پا سکیں اور وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ موٹا سست ڈاکٹر اس نادر بچے سے کیا سلوک کرتا ہے جسے بچھو نے کاٹا ہے۔ ان بھاگنے والوں کا جلوس آخرکار اس بڑے دروازے پر پہنچا جو ڈاکٹر کے مکان کے دیوار میں تھا۔ انہیں گرتے ہوئے پانی، محبوس پرندوں کے نغمے اور فرش کو بڑے جھاڑو سے صاف کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ انہیں گوشت کی خوشبو بھی آ رہی تھی جو ڈاکٹر کے گھر میں بھونا جا رہا تھا۔ کینو نے کچھ دیر توقف کیا۔ یہ ڈاکٹر اس کی قوم سے نہ تھا، اس کا تعلق ایسی نسل سے تھا 100-400 سال سے اس کی قوم کو مار رہی تھی، اس کی قوم کو بھوکوں مارتی، لوٹتی اور ان سے نفرت کرتی اور انہیں ڈراتی دھمکاتی تھی۔ اس لیے یہ نادار اور مفلس انسان عاجزوں کی طرح اس کے دروازے پر آیا۔ عام طور پر جب بھی کینو اس نسل کے لوگوں سے ملا وہ اپنے آپ کو کمزور، خوفزدہ اور مشتعل پاتا۔ غصہ اور خوف ساتھ ساتھ رہتے۔ وہ ڈاکٹر سے بات کرنے سے کہیں زیادہ اسے قتل کرنا آسان سمجھتا تھا، کیونکہ ڈاکٹر کی نسل کے تمام لوگ کینو کی نسل کے لوگوں سے جانوروں جیسا سلوک کرتے تھے۔ جون ہی کینو نے دروازے پر لگی ہوئی گھنٹی بجانے کے لیے ہاتھ اٹھایا، اسے غصہ آ گیا اور دشمن کی نفرت انگیز موسیقی اس کی کانوں میں گونجنے لگی۔ اس نے نفرت سے ہونٹ بھینچ لیے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کا بایاں ہاتھ بے اختیار ہیٹ اتارنے کے لیے اوپر اٹھ گیا۔ لوہے کا کڑا دروازے سے ٹکرانے لگا۔ کینو نے اپنا ہیٹ اتار لیا اور انتظار کرنے لگا۔
کویوٹیٹو وانا کی باہوں میں کراہنے لگا اور وہ اسے پچکارنے لگی۔ جلوس والے قریب آ گئے تاکہ وہ سب کچھ دیکھے اور سن سکے۔ کچھ دیر بعد بڑا دروازہ چند انچ کھلا۔ کینو کو باغ کا ٹھنڈا سبزہ دکھائی دے رہا تھا اور وہ چھوٹا پھوارا بھی جس میں سے پانی اچھل رہا تھا۔ وہ آدمی جس نے دروازے سے دیکھا وہ اس کی اپنی قوم کا تھا۔ کینو نے اسے اپنی پرانی زبان میں مخاطب کیا، یہ چھوٹا بچہ میرا پہلا بچہ ہے، اسے بچھو نے کاٹ لیا ہے، اسے علاج کی ضرورت ہے۔ دروازہ تھوڑا سا بند ہو گیا اور ملازم نے پرانے زبان میں بات کرنے سے انکار کر دیا۔ تھوڑی دیر ٹھہرو، میں اسے خود اطلاع دیتا ہوں۔ پھر اس نے دروازہ بند کر دیا اور چٹاخنی لگا دی۔ چمکتے ہوئے سورج نے لوگوں کے سیاہ سائے سفید دیوار پر ڈال دیے۔ اپنے کمرے میں ڈاکٹر ایک بلند بستر پر اٹھ گیا۔ اس نے سرخ رنگ کا ریشمی گاؤن پہن رکھا تھا جو کہ پیرس سے آیا تھا۔ اگر اس کے بٹن لگائے جائے تو چھاتی میں تنگ ہوتا۔ اس نے اپنی گود میں چاندی کی تشتری رکھی تھی جس میں چاندی کا کافی دان، نازک چینی کے انڈے رکھنے والا چھوٹا سا پیالہ پڑا تھا جو اتنا نازک تھا کہ جب ڈاکٹر اپنے بڑے بڑے ہاتھوں میں اٹھاتا تو وہ نہایت بودا معلوم ہوتا۔ وہ ان چیزوں کو اپنے انگوٹھے اور انگلیوں کے پروں سے پکڑ کر اٹھاتا اور باقی 3 انگلیاں علیحدہ پھیلاتا۔ اس کی آنکھیں گوشت کے غباروں میں بند تھیں اور اس کے منہ سے بھی اطمینانی ٹپکتی تھی۔ وہ دن بدن موٹا ہوتا جا رہا تھا اور چربی کی وجہ سے اس کی آواز کراہت ہوتی جاتی تھی جو اس کے گلے کے اندر جمع ہو رہی تھی۔ ساتھ ہی میز پر اس نے مشکی طرز کی گھنٹی اور سگریٹوں کا بھرا ہوا ایک پیالہ رکھا تھا۔ کمرے کی سجاوٹ زیادہ سیاہ رنگ اور افسردہ قسم کی تھی۔ تصویریں مذہبی تھی اور اس کی مرحومہ بیوی کی رنگدار تصویر جس کی دعائے جنازہ کے اخراجات اس کی اپنے جائیداد سے ادا کرنے کی وصیت کی گئی تھی اب شاید جنت میں تھی۔ ڈاکٹر کا بھی اس بڑی دنیا میں مخصوص مقام تھا۔ اس کی باقی ماندہ فرانس میں جانے کی خواہش میں گزر رہی تھی۔ وہ کہتا کہ یہ زندگی مذہب زندگی ہوگی۔ اس سے اس کا یہ مطلب تھا کہ وہ تھوڑی امنی میں عیاشی سے زندگی بسر کرنا اور ریستورانوں میں کھانا کھاتا رہا ہے۔ اس نے چاکلیٹ کا دوسرا سرا بھرا اور اپنی انگلیوں سے کچھ میٹھے بسکٹ پیش کر اس میں ڈالے۔ ملازم بڑے دروازے سے اندر آیا اور کمرے کا دروازہ کھول کر انتظار کرنے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا، ہاں، ایک معمولی انڈین ایک بچے کو لے کر آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ اسے بچھو نے کاٹا ہے۔ ڈاکٹر نے آہستہ سے پیالے نیچے رکھا اور پھر اپنے غصے کا اظہار کیا، کیا میرے پاس ان چھوٹے انڈین کے علاج سے کوئی بہتر کام نہیں ہے؟ میں ڈاکٹر ہوں، جانوروں کا ڈاکٹر نہیں ہوں۔ نوکر نے جواب دیا، ہاں میرے آقا۔ ڈاکٹر نے پوچھا، کیا اس کے پاس روپے ہے؟ ان کے پاس تو پوری کوڑی بھی نہیں ہوتی۔ کیا صرف میں ہی دنیا میں اس کے علاج کے لیے رہ گیا ہوں اور میں اس کام سے اکتا چکا ہوں؟ دیکھو اگر اس کے پاس کچھ رقم ہو۔ نوکر نے بڑے دروازے کا ذرا سا پورٹ کھولا اور باہر کھڑے منتظر لوگوں کو دیکھا اور اس بار وہ پھر پرانی زبان میں بولا، کیا تمہارے پاس علاج کے لیے رقم ہے؟ یہ سن کر کینو کا ہاتھ اپنے کمبل کے نیچے ایک چھپی ہوئی جگہ کی طرف بڑھا۔ اس نے ایک کاغذ نکالا جو کئی بار تہہ کیا گیا تھا۔ ایک ایک کر کے اس نے تہوں کو کھولنا شروع کیا یہاں تک کہ اس میں سے 8 بد شکل موتی نکلے جو سرطان کے پھوڑے کی طرح زرد اور بدصورت تھے۔ یہ چھوٹے اور بیکار تھے۔ نوکر نے وہ کاغذ لے لیا اور پھر دروازہ بند کر دیا، لیکن اس دفعہ اس نے دیر نہ لگائی۔ اس نے دروازہ اتنا کھولا کہ اس میں سے کاغذ باہر آ سکے۔ اس نے کہا، ڈاکٹر باہر چلا گیا ہے، اسے ایک خطرناک مریض کو دیکھنا تھا، اور اس نے شرم کے مارے دروازہ جلدی سے بند کر دیا۔ اب جلوس کے تمام لوگ ندامت میں ڈوب گئے، ایک ایک کر کے کھسکنے لگے۔ فقیر گرجے کی سیڑھیوں کی طرف لوٹے، تماشائی بھی چل دیے اور ہمسائے بھی رخصت ہو گئے تاکہ کینو کی بھی عزتی وہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے۔ کافی دیر تک کینو دروازے پر کھڑا رہا، اس کے ساتھ وانا بھی تھی۔ پھر اس نے آہستہ سے پھیلائی ہوئی ٹوپی سر پر رکھی، پھر بغیر کسی وجہ کے اس نے دروازے پر زور سے گون سا مارا۔ وہ حیرت سے اپنی انگلیوں کے
گانٹوں سے بہتا ہوا خون دیکھنے لگا جو اس کی انگلیوں میں سے نیچے بہہ رہا تھا۔ اس کہانی کے ٹوٹل 6 باب ہوتے ہیں اور یہ تھا ایک باب۔ کہانی کے دوسرے حصے باب کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں تاکہ آپ نے آنے والے اپڈیٹ سے باخبر رہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔